الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان واللعان والفاحش والبذيء. حضرات، ایک جو کام جو ہمیں مشاہدے سے ملا ہے، ہم اسے عموماً دیکھتے ہیں، وہ بہت عام ہو چکا ہے، لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، پھر بھی لوگ اس کو عام کرتے جا رہے ہیں. اور اگر سوشل میڈیا کو دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کے اوپر وہ لفظ بہت عام ہو چکا ہے. پھر عام گفتگو کو دیکھا جائے تو اکثر لوگوں کی تکیہ کلام بن چکا ہے. وہ لفظ ہے کہ کسی دوسرے شخص کے اوپر لعنت بھیجنا. لفظ لعنت کا یہ اکثر لوگ کسی شخص سے نفرت کرتے ہیں تو اس نفرت کی وجہ سے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. پھر جو سوشل میڈیا کے اوپر کوئی آدمی اس لعنت کو اوپر شکل کے اوپر بنا کے اوپر لکھ کے جب وہ سینڈ کرتا ہے، پھر لوگ بلا جھجک بغیر دیکھے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا یہ لعنت کا مستحق ہے یا نہیں ہے، لیکن لوگ اس سے شیئر کرتے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لعن المؤمن کقتلہ، کہ مومن کے اوپر لعنت بھیجنا اس طرح ہے کہ جس طرح قتل کرنا. ایک شیخ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح قتل کا گناہ ہے اس طرح ہی لعنت بھیجنے والے پر گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر مومنوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا: لیس المؤمن بالطعان واللعان والفاحش والبذیء، کہ مومن جو ہوتا ہے یہ نہ تو طعنہ زنی کرنے والا ہوتا ہے اور نہ ہی دوسرے لوگوں پر لعنت بھیجنے والا ہوتا ہے اور نہ ہی یہ فحش گوئی کرنے والا اور نہ ہی یہ چرب زبان ہوتا ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وعید سناتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص دوسرے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو مسلمانوں کا ان کو گواہ بنائے گا اور نہ ہی یہ کسی مسلمان کے سفارشی ہوں گے، یہ ان کی سزا ہوگی. تو پیارے بھائیوں، جب کسی کے اوپر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ لعنت کا مطلب کیا ہے. لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو جس کے اوپر آپ لعنت بھیج رہے ہیں، آپ اس کو بددعا دے رہے ہیں کہ جا تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جا، یہ اس کو بددعا دی جاتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کوئی شخص کسی شخص پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے. جب آسمان کی طرف چڑھتی ہے تو پھر آسمان کے دروازے اس لعنت کے لیے بند ہو جاتے ہیں. پھر وہ لعنت دائیں بائیں آس پاس گھومتی رہتی ہے. پھر جب اس کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا، پھر وہ واپس اس شخص کے اوپر آتی ہے جس کے اوپر لعنت بھیجی جاتی ہے. اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا، پھر اسی شخص کے اوپر، اس کے منہ کے اوپر لعنت بھیج دی جاتی ہے جس شخص نے لعنت آگے بھیجی ہوتی. تو پیارے بھائیوں، اس کو ہمیں اپنا تکیہ کلام نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی بددعا ہے کہ جو آدمی کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کلمات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے صدقہ بنے، اور ایسے برے کلمات کو سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے.
جو ہمارے لیے قیامت کے دن شرمندگی کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔